السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پولیٹیکل انفلوئنس کے اوپر اور دنیا میں اس کی کیا ضرورت ہے اور پاکستان کو اس میں کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیے، سب سے پہلا کام تو پاکستان کو یہ کرنا چاہیے کہ یونائٹڈ نیشن سے رجسٹر جتنے بھی ملکی ممبر 195 ملک دنیا میں، ہماری وہاں پر کوئی نہ کوئی کسی نہ قسم کی پریزنس ہونی چاہیے۔ مشرف صاحب گئے تھے برازیل میں، پاکستان کی ہسٹری میں نہ اس سے پہلے کوئی گیا وہاں پر ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ، نہ اس کے بعد کوئی گیا۔ ایسٹرن یورپ کے یہ بالٹک اسٹیٹ جتنی بھی ہیں، لیتھونیا، لیٹویا، فن لینڈ وغیرہ، فن لینڈ میں تو خیر ہے، باقی جگہوں کے پر اسٹونیا، لیٹویا اور بیلاروس وغیرہ، یہاں پہ پاکستان کا کوئی مشن نہیں ہے۔ 195 میں سے 59 میں پاکستان کی ایمبیسیاں کوئی نہ کوئی پریزنس ہے، 7 کے اندر وہ آنرری کونسلیٹ ہیں جو کسی کام کے نہیں ہوتے، تو 51-52 میں موجود ہیں۔ باقی جو 136 ملک ہم نے کس کے سہارے چھوڑے ہوئے ہیں۔ ہر ایمبیسی کے اندر آپ کا کوئی نہ کوئی ٹریڈ منسٹر تو ضرور ہونا چاہیے جو صرف اس بات کے اوپر فوکس کرے کہ ہم وہاں پر اپنی کون سی مصنوعات، پروڈکٹس یا سروسز بیچ سکتے ہیں۔ ہم سلوواکیہ کے اندر ٹیلی کام انجینئرز دے سکتے ہیں، بہت بڑی ڈیمانڈ ہے۔ سلووانیا کے اندر ہم ایگریکلچرسٹ کو بھیج سکتے ہیں، بہت زیادہ وہاں پہ زراعت کا کام ہو رہا ہے۔ ہم لیٹویا میں دے سکتے ہیں، ہم لیتھونیا کے اندر دے سکتے ہیں، ہم اسٹونیا کے اندر دے سکتے ہیں۔ تو اس پولیٹیکل انفلوئنس کے لیے آپ نے سمپل یہ کرنا ہے کہ 195 ملکوں کے اندر اپنا کونسلیٹ بنانا ہے، اور کوشش کریں کہ ان 195 ملکوں کا کونسلیٹ یا کوئی نہ کوئی ایمبیسی ہمارے ملک کے اندر بھی ہو، تاکہ دو طرفہ تعلقات کو بہتر بنایا جا سکے۔ اسی طرح کوئی 50-55 ملک کے اندر ہیں اور اس میں بھی ایک ایمبیسی جو ہے وہ 5 ملکوں کو سنبھالے ہوئے ہیں، تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ابھی میں نے ریسنٹلی ایک کورس کیا اے آئی کا ڈپلو فاؤنڈیشن سے، تو ہم بات ہو رہی تھی ہم اے آئی کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے، پولیٹیکل لابنگ کے لیے اور ڈپلومیسی کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، اب دنیا یہاں جا رہی ہے اور ہم کہاں پر ہیں۔ بہت سمپل سا ہے۔ امریکہ میں یہاں نیشنل سیکیورٹی لینگویج کے نام سے انہوں نے ایک اپنا انیشیٹو بنایا ہوا ہے، اور اس میں وہ لوگ لیتے ہیں کہ جن کو باقی دنیا کی لینگویجز آتی ہیں۔ ابھی یہاں پر ایسنچر واشنگٹن ڈی سی میں آپ لنکڈن پہ آ کے سرچ کریں، 90 بندے ہائر کر رہا ہے جو میڈیا مانیٹرنگ کے پروجیکٹ پہ کام کر سکے جن کو اردو آتی ہو۔ اب بتائیے واشنگٹن ڈی سی کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ میڈیا مانیٹرنگ کرے، وہ بھی اردو کے اندر۔ تو دنیا بھر کی لینگویجز لوگ اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ 195 ملک ہیں، اب 200 کو راؤنڈ کر لیں تو بیسیکلی آپ کو 600 بندے چاہیے نا۔ ہر ملک کے لیے آپ کو 3 بندے ٹرین کرنے ہیں۔ آپ کوشش یہ کریں کہ آپ این ڈی یو میں ٹرین کر لیں، کسی اور یونیورسٹی میں کر لیں، نسٹ میں کر لیں، کہ ان کو اس ملک کی زبان آتی ہو۔ زبانیں بھی کوئی 200 تو دنیا میں ہی نہیں، کوئی 20-25 زبانیں ہوں گی جس سے کام چل جائے گا۔ اس ملک میں ان کی کوئی نہ کوئی انٹرسٹ ہو، مثال کے طور پہ انہوں نے وہاں شادی کی ہوئی ہو، یا وہاں پہ جا کے شادی کر لیں، اور اس ملک کا ان اینڈ آؤٹ ان کو پتہ ہو۔ ایک ٹریڈ منسٹر بن جائے، ایک کلچرل اتاشی بن جائے، ایک یا کہ ایمبیسڈر لگ جائے، کچھ بھی آپ آنرری کونسلیٹ لگا دیں، کچھ بھی لگا دیں۔ لیکن اگر یہ آپ کام کر لیتے ہیں اور یہ کھیپ آپ اگلے 1-2 سال میں تیار کر لیتے ہیں، تو یقین جانیے اس سے پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ان لوگوں کو کیا پڑھانا ہے، پولیٹیکل لابنگ میں کیا سکھانا ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ میں کیا سکھانا ہے، اے آئی ڈیٹا سائنسز میں کیا سکھانا ہے، کس طریقے سے اس قابل بنانا ہے کہ اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو اچھی چیزیں وہاں سے ٹرانسلیٹ کر کے ہمیں بتا سکیں۔ اور سیکیورٹی ایج بھی ہمارے پاس ہے، اور ہمارے ملک میں جو بھی مصنوعات، سروسز ڈیولپ ہو رہی ہیں وہاں پہ جا کے بیچ سکیں۔ اس کا بہت آرام سے کریکولم بنایا جا سکتا ہے۔ آپ چاہیں گے تو میں آپ کی ہیلپ کر دوں گا، ورنہ آپ کے پاس مجھ سے بہت زیادہ ذہین و فتین لوگ موجود ہیں جو اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں۔ لیکن پولیٹیکل انفلوئنس آج کل کے دور کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے، جس کو ہم مسلسل نگلیکٹ کیے جا رہے ہیں اور کیے جا رہے ہیں۔ پرسنل ریلیشنز بھی ہوتے ہیں، ہیڈ آف اسٹیٹ بھی ہوتا ہے، لیکن جو یہ کھیپ ہوگی نا، جو میں آپ کو بچے تیار کرنے کی بات کر رہا ہوں، یہ کہیں نہیں جائے گی، یہ وہیں رہے گی۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئے، پی ایم ایل نون کی آئے، اے بی سی کی آ جائے، یا کسی کی بھی آ جائے، یہ جو لوگ ہوں گے یہ آنکھ بند کر کے پاکستان کے لیے کام کر رہے ہوں گے، بائی ٹریڈ ریلیشنز کے اوپر کام کر رہے ہوں گے، ان پہ اوپر کام کر رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے ایک ملک دوسرے ملک سے فائدہ پہنچا سکے، فائدہ اٹھا سکے، ہم کیا مصنوعات وہاں بیچ سکتے ہیں، وہاں کی کون سی سروسز چیزیں ہم لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ لیتھونیا ون آف دی بیسٹ ورلڈ کے اندر لیزر ٹیکنالوجی کے اندر، تو آپ ان سے تعاون کر کے لیزر کی بہت ساری پروڈکٹس یہاں پہ بنا سکتے ہیں، اس ٹیکنالوجی کو سیکھ سکتے ہیں، ایرو اسپیس میں جا سکتے ہیں۔ لیکن ہم صرف ایسے کام ہی نہیں کرتے۔ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، 1-2 ملین کی آبادی ہے، آپ تمیز کا ڈیولپ کر کے ایک بندہ آپ چھوڑ دینا وہاں کے اوپر، تو پورا ملک آپ کا ہو سکتا ہے۔ تو اس کے اوپر ٹھنڈے دل سے سوچیے گا ضرور۔ یہ ریپریزنٹیشن اب ہمیں لازمی چاہیے، اس میں اب چوائس رہی ہمارے پاس نہیں ہے، ورنہ جس تیزی سے دنیا آگے جا رہی ہے، جس تیزی سے اے آئی ڈیٹا سائنس دنیا کے ایمبیسڈرز کی
پالیسی میکنگ میں مدد کر رہی ہے اور جو ڈیٹا وہ کنزیوم کر سکتے ہیں اور اس کو پروسیس کر سکتے ہیں، ہم نے اگلے 300 سال میں بھی ان کو کیچ اپ نہیں کرنا۔ تو پاکستان کو اپنا پولیٹیکل انفلوئنس ایز اے کنٹری، اپنا انفلوئنس ورلڈ میں بڑھانا پڑے گا۔ چھوٹا سا آئیڈیا تھا آپ لوگوں کے لیے، امید ہے کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں اس کے اوپر سوچے گا ضرور۔ میری باتیں سننے کا شکریہ۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔